نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محترم سامعین حضرات اور سراپا قدس کی نورانی روحانی محفل پاک جاری و ساری اور آج کی اس نورانی اور سے پاک محفل کی صدارت عظیم روحانی شخصیت آستان عالیہ بارادری کے سجادہ نشین محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ خالد سلطان صاحب دامت برکات ملالیہ آپ کے سامنے تشریف فرما اور آپ کے ساتھ سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد بھی تشریف فرما تمام بزرگان کی خدمت میں اور سامعین حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دو ہی مجلسیں ہیں ایک مجلس یہ جو جاری و ساری اور ایک مجلس اس سے مختلف اس کے اپوزٹ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اس مجلس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکاں لوکاں دی مجلس ایویں جیوں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے آمن ہلے ہزاراں محترم اور بری مجلس کے بارے میں عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بریاں لوکاں دی مجلس ایویں جوں دکان لوہاراں پاویں کنج کپڑے پئیے پیون چنگ ہزاراں محترم نیک لوگوں کی مجلس میں آ کر بیٹھنا عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عطار کی دکان کے پاس آؤ وہاں سے عطر خریدو نہ خریدو سودا لو نہ لو وہاں آ کر کھڑے ہو جاؤ تم کھڑے ہوگے عطار کی دکان سے عطر کے ہلے آئیں گے تمہارے دماغ کو معطر نیک کی مجلس میں آؤ گے آ کر صرف بیٹھو گے یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ تات بیری نیک کی مجلس میں آ کر صرف بیٹھنا اور اس کے چہرے کا دیدار کرنا یہ 100 سالہ ایسی نفلی عبادت جس میں ایک لمحہ بھی ریا کا نہ گزرا اس سے بہتر ہے اس لیے کہ نیک کی مجلس میں آؤ گے نیک کی صحبت میں بیٹھو گے نیک کی مجلس کا اثر ہوگا نیک کی مجلس کی تاثیر یہ ہے کہ تمہیں اس کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے گا اللہ تعالیٰ سے جو رابطہ ڈسکنیکٹ ہے وہ رابطہ کنیکٹ ہو جائے گا اس سے رابطہ مل جائے گا اور برے کی مجلس میں تم چاہے اپنے لباس کو اپنے کپڑوں کو کلوز کر کے بیٹھو اگر آپ لوہار کی بٹی کے پاس بیٹھو گے تو وہاں سے چنگاری اڑے گی تم نے چاہے اپنے کپڑوں کو کلوز کر رکھا ہے لیکن لوہار کی بٹی سے نکلنے والی چنگاری تمہارے دامن کو دامن
تو خوش قسمت ہیں آپ لوگ، خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہم سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی دھرتی میں آپ کی اولاد کی زیر صدارت آج اس نیک مجلس میں بیٹھے۔ محترم اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، تقوی اختیار کرو اور صدیقین کی سنگت میں ہو جاؤ، صالحین کی سنگت میں ہو جاؤ۔ صالحین کی سنگت میں ہوگے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ نسبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے بندے اور خالق کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے وہ رابطہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، وہ رابطہ منقطع ہو چکا ہوتا ہے۔ صالحین کی سنگت میں آنے کی وجہ سے یہ صالح لوگ بندے اور خالق کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے اس کو جوڑ دیتے ہیں، اس کو مربوط کر دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کچھ ساتھیوں مریدوں کے ساتھ حاضر ہوئے۔ بہلول دانا ایک ریگستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی جا کر سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام عرض کرتے ہیں۔ بہلول دانا جواب دیتے ہیں۔ جب آپ جواب دیتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام دینے والے کون؟ عرض کرتے ہیں حضور جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے۔ بہلول دانا کہتے ہیں اچھا وہ جنید بغدادی جس کا بڑا چرچا ہے، جس کی ولایت کے بڑے چرچے ہیں، حضور وہی جنید بغدادی۔ آپ نے فرمایا اصل سبق اپنے مریدوں کو سکھانا تھا۔ بہلول دانا نے فرمایا اچھا جنید بغدادی بتاؤ کیا تمہیں کھانے کی آداب پتہ ہے؟ کھانے کا طریقہ تمہیں آتا ہے؟ آپ نے عرض کی جی حضور کھانا ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے، بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا چاہیے، کھانا کھانے کی دعا پڑھ کر کھانا چاہیے، اپنی سمت چاہیے۔ آپ نے فرمایا جنید بغدادی تجھے کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ بہلول دانا نے اپنا کپڑا اس طرح جھٹکایا، کھڑے ہوئے، چل دیے۔ آپ پھر پیچھے چلنے لگے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت اس بہلول دانا نے آپ کی انسلٹ کی ہے، آپ کی بے عزتی کی ہے، چھوڑیں، کس لیے پھر آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں ساتھیوں آؤ میرے پیچھے چلتے آؤ، یہ کوئی سبق سکھا رہے ہیں۔ جب یہ بہلول دانا کچھ قدم چل کر پھر بیٹھ گئے، آپ نے پھر سلام عرض کیا السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب دیا اے سلام دینے والے کون؟ عرض کی حضرت جنید بغدادی جس کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا اچھا کھانے کا طریقہ نہیں آتا، بات کرنے کا طریقہ تو آپ کو آتا ہوگا، بات کس طرح کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بات دھیمے انداز میں کرنا چاہیے، جو مخاطب ہے اس کی بات سن کر جواب دینا چاہیے، تمام معاملات کو مد نظر رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ بہلول دانا نے فرمایا اے جنید بغدادی تجھے تو بات کرنے کا تجھے تو بولنا بھی نہیں آتا۔ پھر اپنا کپڑا جھٹکا، چل دیے، چلتے چلتے پھر کچھ قدم چلے، پھر بیٹھ گئے۔ آپ نے پھر سلام عرض کیا، بہلول دانا نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا آنے والے کون؟ حضور وہی جنید بغدادی جس کو کھانے کا پتہ بھی نہیں ہے، جس کو بولنے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تجھے سونے کا پتہ تو ہوگا نا کہ سوتے کس طرح ہیں؟ آپ نے عرض کی حضور نماز عشاء پڑھ کر سونا چاہیے، دائیں کروٹ پہ سونا چاہیے، سونے کی پہلے دعا پڑھ کے سونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جنید بغدادی تجھے سونے کا طریقہ پھر جانے لگے تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا۔ بات سنیے گا غور سے، ان محافل میں آنے کے بہت سارے مقاصد ہیں اور ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہمیں یہ بہلول دانا بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ جنید بغدادی نے دامن کو پکڑ لیا اور عرض کی حضور اب آپ پر بتانا واجب ہے، مجھے آپ بتائیں کہ کھانا کس طرح کھانا چاہیے، بولنا کس طرح چاہیے، سونا کس طرح چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اے جنید بغدادی
یہ جو تو طریقے بتا رہا ہے یہ سب فرع ہیں، اصل کچھ اور ہے۔ آپ نے عرض کی حضور اصل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنید بغدادی جس لقمے کو تو کھانے کے لیے ہاتھ دھوتا ہے، جس لقمے کو تو کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھتا ہے، جس لقمے کو کھانے کے لیے تو کھانے کی دعا پڑھتا ہے، یہ سب چیزیں فرع ہیں۔ اس سے پہلے تجھے دیکھنا یہ پڑے گا کہ جس لقمے کو کھانے کے لیے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، جس لقمے کو تو کھانے کے لیے ہاتھ دھوتا ہے، جس لقمے کو تو کھانے کے لیے دعا پڑھتا ہے، وہ لقمہ حرام کا ہے یا وہ لقمہ حرام کا ہے یا حلال کا؟ اے جنید بغدادی اگر وہ لقمہ حرام کا ہے لاکھ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ کیا پورا قرآن پڑھ کر اگر وہ لقمہ حرام کا کھائے گا وہ تیرے اندر جا کر اور اگر لقمہ حلال کا ہے وہ لقمہ تیرے اندر جا کر نور پیدا کرے گا، وہ لقمہ تیرے اندر جا کر روشنی پیدا کرے گا۔ اگر لقمہ حرام کا ہے تو وہ اندر جا کر ظلمت و سیاہی کا سبب۔ اچھا حضور بولنے کے کیا آداب ہیں؟ آپ نے فرمایا جنید بغدادی جب تو بولے جو بولے اس بول میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہے تو تیرا بولنا تیری کامیابی ہے۔ اگر تیرے بولنے میں منافقت ہے، تیرے بولنے میں چاپلوسی ہے تو وہ تیرا بولنا رضا الہی بلکہ وبال کا سبب۔ اور سونے کا آپ نے فرمایا اگر اے جنید بغدادی سوتے وقت اگر تیرے سینے میں کسی کا بغض ہے، کسی کا کینہ ہے، کسی کا حسد ہے تو تیرا سونا بھی تیرے لیے وبال ہے۔ اگر تیرا سینہ سونے سے پہلے بغض حسد کینے سے پاک ہے تو تیرا سونا بھی وہ عبادت بن جائے گا۔ محترم ایسی محافل میں ہمارا آنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کاملین کی صحبت میں بیٹھ کر، ان اولیاء کی صحبت میں بیٹھ کر ہم جینے کا ڈنگ سیکھیں، ہم جینے کا طریقہ سیکھیں اور مرنے کا سبب بھی ان صالحین کی صحبت میں بیٹھ کر اکٹھا کریں۔ اللہ تعالیٰ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس نورانی روحانی مجلس کے تمام فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔